الله الرحمن الرحيم ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والقربى واليتامى ذوي القربى إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. سامنے نے بھی آپ کے سامنے دیکھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پر شرک کی طرف سے تکلیے یا غضب کی طرف سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. نماز قائم ترجمانی کر رہے ہیں جیسے ویل صاحب ایک منٹ میں لوں گا تمام کا. اس کی اہمیت کو ایک منٹ میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کہ اگر گلوبل لیول ہانی کا شکار ہوتے جا رہی ہے. اب اس صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام رہ جاتا ہے جو اگر ہم اسے تھوڑا سا پلاننگ کے تحت اگر اس زکوٰۃ کو استعمال کریں تو ہم ان ضرورت مندوں تک پہنچ سکتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں جو یعنی کچھ چھوٹے موٹے کاروبار اور تجارتی ادارے چلا رہے ہیں لیکن ذرے سے مالیت کی وجہ سے ان کے کاروبار فروغ نہیں پا رہے ہیں. تو ہم اگر زکوٰۃ کو اجتماعی طرز پر اگر استعمال پاوجائی کے لیے جو ان کے مشینس اینڈ ٹولس اینڈ اکوپمنٹس اینڈ ان کے مٹیریلس کے لیے جو محنتیں ہیں درکار ہیں وہ کام آسان کر رہی ہے. تو آپ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اگر زکوٰۃ سینٹر یونٹ نظام آباد کو دیتے ہیں تو وہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ان مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو نیڈی ہیں لیکن ذرے سے مالیے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں فروغ نہیں پا رہا ہے. تو اس لیے ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا کچھ حصہ جو آپ کے مستحقین سے پہنچنے کے بعد جو بچ جاتا ہے یا بچائیے اس کو پلان کریے وہ زکوٰۃ سینٹر یونٹ نظام آباد کو دیجیے تاکہ وہ ہم آگے سے اپنا کام اچھے سے کر سکیں. اب ہماری اس 4 سالہ رپورٹ کو پیش کرنے کے لیے میں جناب محمد غوث پاشا صاحب ٹریزرر زکوٰۃ سینٹر انڈیا یونٹ نظام آباد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 4 سال کی اپنی جو رپورٹ ہے پیش کریں. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, یہ 4تھا سال کا فرسٹ فیز جو تقسیم زکوٰۃ کا پروگرام جس میں ہم سب جمع ہیں. میں جناب غوث صاحب سے درخواست کرتا ہوں 4 سال رپورٹ پیش کرنے جا رہا ہوں. وقت کو محدود رکھتے ہوئے انتہائی کم وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں لانے کی کوشش کی جائے. 4 سال سے اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں. آپ حضرات کے تعاون سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد میں غریبوں, یتیموں, بیواؤں اور ضرورت مندوں کی خدمت کے مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے. آج آپ کے سامنے 4 سال کی کارکردگی پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی امانتیں کہاں پر خرچ ہو رہی ہے. زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے مجموعی طور پر 3 بہت اہم کام ہیں. اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو کام ہے وہ ہے زکوٰۃ, لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور جو مستحق افراد ہیں ان لوگوں کو روزگار سے جوڑا جائے. دوسرا کام ہے تعلیمی وظائف. ہمارے وہ بچے جو کسی وجہ سے اسکول, کالج وغیرہ نہیں جا سک رہے ہیں وہ ہے بجلی سپورٹ, روزگار کی اسکیم. مستحق افراد کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے, ان کو خود کفیل بنانے کے لیے ان کو روزگار سے جوڑا جاتا ہے. اس پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا خصوصی توجہ دیتا ہے. سال 2022 میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا اپنے کاموں کا یہاں پر آغاز کیا تھا اور 2025 یعنی اب 4تھا سال مکمل ہونے جا رہا ہے. یہ 4تھے سال کا فرسٹ فیز ہے جس میں ہم لگ بھگ 9 لاکھ روپے آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد سیکنڈ فیز بھی آپ کے سامنے جلد ہی آئے گا. حضرات محترم, مجموعی طور پر
آج تک 178 افراد کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے مالی امداد کی گئی، ان کو کاروبار کرنے کے لیے سامان دلایا گیا، جس کی جملہ رقم 29,16,200 روپے۔ 178 افراد کو بزنس سے روزگار سے جوڑا گیا، جس کی لگ بھگ رقم 29,16,200 روپے۔ حضرات محترم، یہ ادارہ صرف اپنی امداد نہیں کرتا بلکہ بن سکے۔ دوسری جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی اسکیم ہے وہ ہے تعلیمی وظائف۔ قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے تعلیم ہماری ایک اہم ترجیح ہے۔ اب تک 11 طلباء کو اسکالرشپ کے تحت اسکول اور کالج کی فیس 2 لاکھ۔ آئیے ہم سب مل کر اس کار خیر کو اور آگے بڑھائیں، اپنی زکوٰۃ اس ادارے کے حوالے کریں۔ ہم مزید طلباء کو روزگار، طلباء کو تعلیم دلا سکتے ہیں، ان کو اور تعلیم میدانوں میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ احمد عبدالحلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جس دن سے چلا ہوں میری منزل من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی، پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب سید محمد یحییٰ ظفر صاحب، صدر زکوٰۃ سینٹر انڈیا یونٹ نظام آباد، دائش پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی و سامعین اکرام، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اس موقع پر میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے اس خصوصی پروگرام میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کمیٹی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین، 2022 جیسا کہ ابھی آپ نے رپورٹ میں سنا، 2022 میں اس ادارے کے قیام کے بعد سے مستقل طور پر ہر سال تقسیم زکوٰۃ کا یہ پروگرام ہمارا منعقد ہوتا رہا ہے، اور آج یہ 4واں پروگرام ہے۔ ابھی رپورٹ میں آپ نے سماعت فرمایا، الحمدللہ آج تک 178 افراد کو شہر نظام آباد کے اندر ہم نے مالی امداد اس طریقے سے کی کہ آج وہ اپنے پیروں پر آئیں۔ یہ دراصل زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا مقصد ہے۔ حاضرین، یوں تو ملک میں بہت سارے سابقہ اجلاسوں میں بھی ہم نے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس موقع پر دوبارہ میں آپ کے سامنے آپ کے اجتماعی نظام، اس کی خوبیوں اور اس کے برکات سے واقف کروایا۔ غربت کا خاتمہ ہو، افلاس دور ہو، لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کریں، یہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے مقاصد میں سے مقاصد ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا طبقہ ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں وہ سلم ایریاز میں رکھتا ہے، غربت کا شکار ہے، وہ ترقی سے کنارہ ترقی کرتا چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت مند خود کفیل ہو اور اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھریں۔ ہم دیکھتے ہیں سال ہر سال سے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو 500 روپے دے دیا، کسی کو 200 روپے دے دیا، کسی کو 50 روپے دے دیا، اور ضرورت مند 50 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ شہر نظام آباد کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ شک اس بات کی ہے کہ اس کے مقاصد کو ہم سمجھیں، اس کے فائدوں کو ہم سمجھیں، اور اس کے تعاون کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ یہ فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن
सामाइन इकराम, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पड़ोस में कोई भूखा सोए, सिर्फ ये महदूद माना नहीं है। पड़ोस में किसी गरीब की शादी हो रही है और हम साहिब इस्तिताअत हैं, उसकी मदद करने के लिए हम आमरा नहीं है। पड़ोस में मेरे बच्चे के साथ पढ़ने वाला तालिब इल्म की फीस अदा नहीं कर रहा है और मेरे बच्चे आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरे पड़ोस का लड़का भी मेरे बच्चे के साथ बराबर की तालीम हासिल करे। किसी की शादी का मसला, किसी के रोजगार का मसला, किसी के कर्ज के अदायगी का मसला, और पड़ोस के ताल्लुक से जो वजाहतें हमें मिली है, 40 घर, सामने 40 घर, पीछे 40 घर, दाएं 40 घर, बाएं 40 घर। आज हमारे सामने ये जो मुंतखब अफराद और जो ख़वातीन हमारे सामने बैठी हुई हैं, आप अगर हिसाब लगा लें, सैकड़ों की तादाद में हमारे पड़ोसी हैं। उनके खबरगिरी करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और उनकी मिजाज खुशी करना, यह है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हम में से हर फर्द के ऊपर रोज़ा क़यामत जब एक बंदे का हिसाब लिया जा रहा, मुझे जन्नत की बशारत दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में कौन सी नेकी है जिसके वजह से कोई बड़े काम नेकी के नहीं किए। अल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करेंगे, और ऐसे मौके पर तेरे पास देने के लिए सिर्फ 1 दिनार और 1 दिरहम था, और 1 दिनार और 1 दिरहम उस गरीब आदमी के हाथ में रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कर रहा हूँ जैसे तू अपने बच्चे की, अपनी बकरी की परवरिश करता है। आज तो 1 दिनार खुदा के रास्ते में जो चीज दी जाए, इखलास के साथ दी जाए। अल्लाह, बहुत सारे उलमाए किराम हमारे दरमियान में बैठे हैं, तफसीली रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। पिछले रमज़ान से पहले इसी हाल में हमने आपसे अपील की थी और उस मौके पर हमने अपना टारगेट आपके सामने रखा था। हमने बताया था कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर हमारा टारगेट शहर निज़ामाबाद से 25 लाख रुपये की ज़कात जमा करने का है। रमज़ान मुबारक आया, हमारे कारकुनान आपके घरों पर, आपके तिजारती इदारों पर और आपसे मुलाकात करने के लिए निकले। पूरी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद जो सरमाया हमारे पास जमा हुआ है वो सिर्फ 15 लाख रुपए का था। हम मायूस नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों की मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर हर साल इसके अंदर इजाफा हो रहा है। लेकिन आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि आने वाले सालों के अंदर, आने वाले रमज़ानों में हमारा ये टारगेट 25 से 30 लाख रुपए का अगर हो जाए और हर फर्द की हम 25 से 30 हज़ार रुपये की मदद करें, उन्हें रोजगार से लगाएं, तो हर साल 100 अफराद अपने कदमों में ठहर सकते हैं। ये जब भी होगा जब आप इसके लिए आमादा और तैयार हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर ज़कात फर्ज हुई है और आपने कारकुनान को दे दिया और आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि ज़कात सेंटर इंडिया के इन मकासद को अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने मिलने जुलने वालों के अंदर आम करें। ये इदारा आपका है। इस शहर में रहने वाले गुरबा से बोलना और आमूर जाकर के भीख मांगे, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। शहरियान निज़ामाबाद की जिम्मेदारी है कि हमारे गुरबा यहीं से हमारी इमदादों के जरिए से रोजगार हासिल करेंगे। ये चैलेंज हम लेते हैं और इस चैलेंज के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आप अहद कीजिए कि हम अपनी ज़कात, अपने पड़ोसियों की ज़कात, अपने रिश्तेदारों की ज़कात, अपने मिलने जुलने वालों की ज़कात तरजीही बुनियादों पर ज़कात सेंटर इंडिया का ताउन करेंगे ताकि हमारे गुरबा मुस्तहकम हो जाए। जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी, उम्मत के ज़रूरतमंदों को माशी तौर पर मजबूर होने से बचाना अल्लाह तबारक व तआला का फितरी निज़ाम है। कोई अमीर है और कोई गरीब है, कोई किसी के सामने हाथ फैला रहा है, कोई उसकी मदद कर रहा है। हमारा मकसद ये है कि
کہ ماہ رمضان مبارک کا انتظار کیے بغیر زکوٰۃ رمضان کے بعد بھی نکلتی ہے. زکوٰۃ لوگ پیشگی بھی ادا کرتے ہیں. آپ آئیے ہمارے آفس پر معلومات حاصل کیجیے, آپ ہمارا حصہ بن جائیے. ان کاموں میں اور بہت سارے کارکنوں کی ہمیں ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اپنے مالی طور پر اور آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا نظام آباد کو مستحق کریں گے. اور ہمارا جو نشانہ ہے 25-30 لاکھ روپے کا, یہ اگر ہمارے پاس جمع ہو جائے 100 افراد کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم روزگار سے لگائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر جمعیت العلماء سے ادب جناب حافظ سمیع اللہ صاحب تشریف لائیں. جناب نصیر الدین صاحب ادھر سے گزرے, شاید کوئی ہندی شاعر بدر ادھر سے گزرے. رسول نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے آپ کے اوپر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے. میرا باغ جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں, حرم کے بالکل سامنے ہیں, اور میرے باغ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے, کنواں بھی ہے. میں یہ پسندیدہ چیز جو ہے یہ اللہ کے راستے کے اندر میں دینا چاہتا ہوں. ایسے صحابہ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو کنیز بہت پیاری تھی, انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے راستے کے اندر جو جز بھی دو, اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد, اپنے کام پورے ہونے کے بعد اگر بچ گئے تو دینے کا نہیں, بلکہ جو چیز پسندیدہ ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر اے لوگوں دیا کرو. وَعَلَمُوا, اور جان لو کہ ان اللہ غنی حمید, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حمید بھی ہے. تمہارے مال و متاع کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تم دے کر یہ مت سمجھو کہ تمہارے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت غنی ہے, بے نیاز ہے تمہارے مال سے. اور مال تو مال, تمہارے تعریف کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے محمود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی سلسلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ مل کر اللہ کے متقی اور فرزگار بندے بن جائیں, پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ کے نافرمان بن جائیں, تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ساری کے سارے کائنات کے بندے سب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرے گا, اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈال کر سوئی کو جو پانی لگتا ہے, اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی. لوگوں, اللہ کے راستے کے اندر دو تو اپنے لیے دو, اور محبوب اور پسندیدہ مال دو. اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعیدکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. لوگوں, شیطان کوئی بھی آدمی جب اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو اکساتا ہے, اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. کیا سب سے پہلے تو آ کر ڈراتا ہے کہ فقرا, غربت کا ڈر دیتا ہے, غربت سے ڈراتا ہے اس کو, اور کہتا ہے کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو تم کیوں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہو. تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہو جائیں گے, پھر وہ کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے, ان کے شادی کے مسائل آ جائیں گے, ان کے روزگار کے مسائل آ جائیں گے, بہت سارے مسائل آ جائیں گے. آج تم جو کچھ بھی مال تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس کو روک کر رکھو.
تمہارے بچوں کے لیے اور تمہارے بڑھاپے کے لیے کام آئے گا۔ اگر تمہارے بچے محتاج ہو جائیں، تم کنگال ہو جاؤ تو تم کہاں سے ایمان لے آؤ گے؟ سب سے پہلا وسوسہ ہے الشیطان یعدکم الفقر۔ انسان جب کبھی بھی اللہ کے راستے کے اندر دینے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اپنی پوری ضروریت کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خرچ مت کرو، روکو، اپنے ہاتھ کو کھلا مت چھوڑو۔ بڑھاپے میں کیسا کون تمہارا ساتھ دے گا؟ جمع کر کر کے گن گن کے سینٹ کر جو مال تم رکھو گے یہ بڑھاپے میں تم کو اور تمہارے بچوں کو کام آئے گا۔ یہ کہتا ہے قرآن، یہ کہتا ہے شیطان آ کر وسوسہ۔ کوئی آدمی اگر اس وسوسے کا شیطان کی اس وسوسے سے متاثر ہو جائے، بعض ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شیطان کے اس وسوسے میں مبتلا ہو کر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کی صورت میں فرض کی ہے اور اس کو بھی دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ اگر وہ فرض نہ دیا جائے نصاب تک پہنچنے کے بعد اس کی تو بہت بڑی وعید عائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونے اور چاندی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، بڑھاپا تو کیا آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی کھا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس اتنا مال دیا ہے، لہذا کچھ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دے دیا تو کیا ہوا؟ پھر دوسرا حربہ شیطان استعمال کرتا ہے یامرکم بالفحشاء۔ وہ کہتا ہے یامر کے معنی حکم کے بھی آتے ہیں اور مشورے کے بھی آتے ہیں۔ گھروں کے اندر گھریں بنانے کے اندر ایک منزلہ ہے تو دو منزلہ، دو منزلہ ہے تو تین منزلہ کافی نہیں ہے۔ شیطان کیسے اکساتا ہے دیکھیے آدمی کو، آدمی شاندار گھر بنا لیتا ہے اور اس کے اندر ڈیکوریشن بھی کر دیتا ہے، اس کے باوجود اور بھی پیسہ ہے تو شیطان اس کو ایسی ایسی جگہوں پر خرچ کراتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال ایک مومن کا ایسے راستوں میں بھی خرچ کرا دیتا ہے جہاں اللہ کے کاموں کے لیے وہ مال رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ یہ لوگ جو کفر جنہوں نے اختیار کیا، الذین کفروا ينفقون اموالهم، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ یہی مال فسينفقونها، تم خوب خرچ کرو عیاشی کے اندر اور پھر راحتوں کے اندر اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کے لیے۔ یہی مال ثم تكون علیہ حسرۃ، یہی مال آخرت کے اندر تمہارے لیے حسرت کا سامان۔ اگر کوئی آدمی ان دو وسوسوں سے بچ جائے اور پھر اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے کے اندر تعالیٰ جس کے رزق کو چاہے وہ تب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ لوگوں میں تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے کا کیا بدلہ، کیا اجر، کیا ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، متعدد آیتیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگوں، اللہ کے راستے کے اندر ایک حبہ خرچ کرو گے انبتت تو اس سے 7 بالیاں اگیں گی اور ہر بالی کے اندر 700 دانے۔ اللہ چاہے تو اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نواز سکتا ہے۔ بھائیوں، اس بات کو غور سے سننا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالات ہو رک جاتے تو بڑی آفت آ جاتی اور بڑی مشکل ہو جاتی
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں رکے، اس سے استثناء فرمایا اور فرمایا کہ اللہ وہ لوگ جو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے کے اندر لگاتے ہیں۔ احادیث کے اندر آپ نے 4 مرتبہ فرمایا کہ ہا کذا و ہا کذا، ہا کذا و ہا کذا، ان یمینہ و اسارہ و عن قدامہ و آگے سے پیچھے سے جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد، جنگ تبوک کے موقع پر جو آپ نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑا بابرکت صدقہ ہے، اس کو پورے انفاق کے اوپر، پورے صدقات کے اوپر اس کو پھیلا دو تاکہ اس کی وجہ سے پورے انفاق میں جو ہے وہ برکت پیدا ہو۔ بھائیو ایک بات کہہ کر میں آپ کی رخصت ہوتا ہوں کہ انفاق کے سلسلے میں جو ہے 2 چیزیں ہیں، 2 احتمال ہیں، 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو قانونی ہے اور وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اگر آپ نہ دیں زکوٰۃ تو آپ سے زبردستی لے لی جائے گی، یا اگر پھر بھی نہ دیں تو آپ کے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے گا۔ یہ تو قانونی موقف ہے۔ انفاق کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ 57.5%، 2.5% اللہ کے راستے کے اندر دینے کے باوجود اور 57.5% تمہارے جیب میں ہے، اس میں سے بھی تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اور اس طرح خرچ کرو کہ اپنی ضروریات کو کم کرتے ہوئے، اپنی ضروریات کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اللہ کے راستے کے اندر اپنی ضروریات کو سمیٹ کر اللہ کے راستے کے اندر وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جن کے پاس دنیاوی فائدہ اہم نہیں ہوتا بلکہ ان کی نظریں آخرت کے فائدے کے اوپر ہوتی ہیں، جو زہد سے دنیا کے طور پر اپنی جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں۔ تو بھائیوں، اسلامی تعلیمات، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور مسلم معاشرے کے اس کے اثرات، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اور مسلم معاشرے پر اس کے اثرات۔ اس عنوان پر کچھ کہنے سے پہلے کیونکہ میں بیٹھ کر رپورٹ سن رہا تھا، اس پہ 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رپورٹ سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ شہر نظام آباد ایک معروف بستی ہے اور یہاں غربت کم اور خوشحالی زیادہ پائی جاتی ہے۔ تاجر لوگ زیادہ رہتے ہیں، تجارت زیادہ ہوتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ سامنے آیا رپورٹ میں کہ 4 سال میں 34 لاکھ روپے کا ہی کام ہوا زکوٰۃ کا۔ میں نے محترم مولانا جاوید صاحب سے پوچھا یہ 1 سال کا ہے یا 4 سال کا؟ انہوں نے کہا کہ 4 سال، یعنی 1 سال میں 8,25,000 روپے کے آس پاس۔ پوری بستی مل کر ایک زکوٰۃ کا نظام چلا رہی ہے اور 8.25 لاکھ روپے سال بھر میں وصول کر کے تقسیم کر رہی ہے۔ اور ہمارا ایک میاں بھائی اپنے بچوں کی شادی میں ایک دن میں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے۔ کوئی بہت مالدار نہیں، ایک عام آدمی اپنی لڑکی یا لڑکی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے۔ اور نظام آباد زکوٰۃ سینٹر سال بھر میں 8,25,000 روپے وصول کر خرچ کرتا ہے۔ بڑی ہی بری سچویشن ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں بہت برا حال ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے پہلے کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ
की मुसीबतों को जो है जारी कर दिया जाए। सूरे बनी इस्राइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा अरदना अन नहलिका क़रियतन अमरना फ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा अमरना मुत्र फ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। हम जब किसी बस्ती को हलाक करने की इरादा करते हैं तो उस बस्ती के मालदारों को हुक्म देते हैं और वो मालदार बस्ती में फुस्क व फुजूर फैलाते हैं, नेकियों में आगे नहीं बढ़ती, इसराफ में पैसे खर्च करते हैं, फुस्क व फुजूर में पैसे खर्च करते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये सिचुएशन आती है तो फिर उस बस्ती में हमारे अज़ाब का फैसला चस्पा हो जाता है। फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, उस बस्ती पे अज़ाब का फैसला चस्पा हो जाता है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, आप उसकी ईंट से ईंट बजा के रख देते हैं। मालदार अपने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च न करें, मालदार अपने पैसे दीन के लिए खर्च न करें, अपनी कौम के गुरबा पे खर्च न करें, गरीब बच्चों की तालीम पे खर्च न करें, बल्कि अपने पैसों को फुस्क व फुजूर में इसराफ में उड़ाएं। तो ये वो सिचुएशन है जिसके बाद జకాత్ సెంటర్ నిజామాబాద్ యూనిట్ సంబంధించిన వాళ్ళము. జకాత్ సంబంధించి మనందరికీ తెలుసు, ఇస్లాంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ పిల్లర్ ఆఫ్ ది ఇస్లాం. ప్రతి ధనవంతుల పైన ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కానివ్వండి, ధనం కానివ్వండి లెక్కబెట్టేసి దాంట్లోకెళ్ళి 2.5% జకాత్ తీస్తారు. ఈ ధనవంతుల పైన ఫర్జ్ మీన్స్ కంపల్సరీ. అది తీసినాక కమ్యూనిటీలో ఎస్పెషల్లీ బీద వాళ్లకు పంచడం అనేది దీని ఉద్దేశం. మరి మొత్తం ప్రతి సంవత్సరం రంజాన్లో కానివ్వండి, దాని తర్వాత కానివ్వండి, ధనవంతులు జకాత్ అనేది తీస్తూ ఉంటారు, పంచుతూ ఉంటారు. ఈ జకాత్ సెంటర్ నిజామాబాద్ యూనియన్ అనేది ఈ ధనవంతుల దగ్గరికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకొని చందాలాగా జకాత్ కలెక్ట్ చేసుకొని, ఎందుకంటే వాళ్ళపైన కంపల్సరీ వాళ్ళు ఇస్తారు. దీన్ని తీసుకొని ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో బీద వాళ్ళకు పంచడం అనేది ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ జకాత్కు వచ్చిన పైసలు ఒక బీదవాడిని ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకు కల్పించడం, వాళ్ళు కూడా బీదవాళ్ళు కాకుండా ఏదో బిజినెస్ చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటూ పైకి వచ్చేసి వాళ్ళు కూడా జకాత్ ఇచ్చే వరకు పైకి ఎదగాలని దీని ఉద్దేశం. దాన్ని బట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. లాస్ట్ 4 years నుంచి నిజామాబాద్లో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. లాస్ట్ 33 lakhs రూపీస్ వరకు జకాత్ ముస్లిం
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని ధనవంతుల దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకొని బీద వాళ్ళకు పంచుతున్నాము. పైసలు పంచితే ఏదో రకంగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు. అలా కాకుండా మరి ఒక రకంగా వాళ్ళకు ఇస్తే బాగుంటుందని ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నారు. బీద వాళ్లకు బాజాబ్తా అప్లికేషన్ తీసుకొని వెరిఫై చేసుకొని ఎవరికైతే అతి అవసరం ఉన్నది వాళ్లకు ఇది ఇస్తున్నాము. దుకాణానికి సంబంధించిన సామాన్ కానివ్వండి, ఏదో మెకానిక్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన సామాన్ కానివ్వండి, ఏదో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే దానికి సంబంధించిన సామాన్ కానివ్వండి, జకాత్ సెంటర్ నుంచి మేము పంచుతున్నాము, ఇస్తున్నాము. అలాగే వాళ్ళకు ఫాలో అప్ కూడా చేస్తున్నాము. మరి వాళ్ళు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళ అభివృద్ధి అనేది వాళ్ళు చెందుతున్నారా చెందుతలేదనేది కూడా ఫాలో అప్ చేస్తున్నాము. ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ ఒక పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది. ఆ కార్యక్రమంలో ఈ అన్ని సామాన్లు మొత్తం పంచుతున్నాము. దగ్గర ఇప్పుడు 9 lakhs of rupees 9 లక్షల రూపాయల ఐటమ్స్ మొత్తం బీద వాళ్లకు బాధాప్త సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్లకు అప్పజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం ధనవంతుల దగ్గర ఈ జకాత్ డబ్బుల్ని మేము వసూలు చేసి సమాజంలో ఉన్న బీద ముస్లింలకు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ జకాత్ పంపిణీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే సమాజంలో పేదవాళ్ళు మధ్య అంతరాన్ని తొలగించేసి బీదవాళ్ళు కూడా మంచి స్థాయిని కలిగి ఉండడం కోసం వారికి ఈ డబ్బుల్ని అందజేయడం జరుగుతుంది. అయితే డబ్బులు ఇవ్వడం కాకుండా వారికి చిన్న బిజినెస్ పెట్టించి వారు దాని ద్వారా ఉపాధి పొందాలని చెప్పేసి తర్వాత వారు కూడా జకాత్ ఇచ్చే స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ముస్లిం సమాజం కోరుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ.